الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. صدر زرداری صاحب، میرا بھائی احمد وانی خان صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں، ہمارے مہمان مولانا غفور حیدری صاحب، احسن اقبال صاحب، ہم اس تاریخی عوامی مارچ کو آج ڈی چوک پہنچا ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو سلام پیش کرتا ہوں. تھکے تو نہیں ہو؟ یہ بہادر اور وفادار لوگ 10 دن سے سراپا احتجاج ہے. 10 دن سے یہ بھٹو شہید کے سپاہی، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی سلیکٹڈ سرکار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کراچی سے ہم 27 فروری کو نکلے اور آپ کا تعداد میں اضافہ ہوتا رہا. حیدرآباد پہنچے، سکھر پہنچے، رحیم یار خان پہنچے، ملتان پہنچے، ساہیوال پہنچے، چچا وطنی پہنچے، لاہور پہنچے. لاہور کے بعد آج ہم آپ کے سامنے ڈی چوک پہنچ چکے ہیں. جیالے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. 3 سال کا آپ کا جدوجہد ہے. 3 سال سے آپ اس کٹ پوٹلی سے ٹکرا رہے ہو. پہلے دن ہم نے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر لیا کہ یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے. اور تب سے لے کے یہ جیالے احتجاج کر رہے ہیں. جب اس شخص نے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل پاس کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے سارے صوبے میں احتجاج کر رہے تھے. ہم نے ایک دن اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. ایک دن عمران کو آرام نہیں کرنے دیا. اور جب جیالوں نے فیصلہ کر لیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا، عدم اعتماد بھی ہوگا، تو آج ہم اسلام آباد پہنچ کے یہ بھی کر کے دکھائے ہیں. عدم اعتماد ہمارا جمہوری اتحاد ہے، جمہوری ہتھیار ہے. عدم اعتماد ان جیالوں کا لشکر کا جمہوری ہتھیار ہے. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. سو اس سے بہتر کیا انتقام ہو سکتا ہے کہ اس کٹ پتلی جو ہم پہ مسلط کیا گیا، اس قوم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان پہ مسلط کیا گیا، غیر جمہوری طریقہ کار سے اس کو اگر ہم نے گھر بھیجنا ہے تو ہم جمہوریت کو استعمال کر کے گھر بھیج رہے ہیں. ہم اپنا جمہوری احتجاج کا حق استعمال کر کے پوری دنیا کو دکھا چکے ہیں کہ پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. کراچی نے دکھایا کہ کراچی کا اعتماد اٹھ چکا ہے. ملتان نے دکھایا کہ ملتان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. لاہور نے دکھایا کہ لاہور کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اور یہاں ڈی چوک میں نہ صرف سندھ اور پنجاب بلکہ بلوچستان، میرا گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے عوام موجود ہیں. اور
پورا پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس شخص سے چھینا جائے. اب وقت آ گیا ہے کہ سارے جماعتیں مل کے صاف و شفاف الیکشنز بندوبست کریں. انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے تاریخ رقم کیا تھا اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار موجودہ سٹنگ وزیر اعظم نے اسمبلی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایک بار پھر ہم سب مل کے تاریخ رقم کریں گے اور پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے تھرو گھر بھیجیں گے. بلکہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہم نے اگر احتجاج کرنا ہے تو ہم نے پارلیمان پہ بھی احتجاج کرنا ہے اور ہم نے سڑکوں پہ بھی احتجاج کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب دونوں طرف حملے ہو رہے تھے تو آپ کا وزیر اعظم کے ٹانگیں کانپ رہے ہیں, پسینہ چھوٹ رہا ہے, گالی دینے پر مجبور ہو گیا ہے. آپ کو کہتا تھا اس قوم کے عوام کو کہتا تھا کہ مہنگائی ہے مگر گھبرانا نہیں ہے, بجلی مہنگی گھبرانا نہیں, گیس مہنگا گھبرانا نہیں, پیٹرول مہنگا گھبرانا نہیں, چینی مہنگی گھبرانا نہیں, آٹا مہنگا گھبرانا نہیں. اب تو عدم اعتماد کا موشن آج پیش ہوا ہے. ہم نے اپنا جمہوری حملہ کر لیا ہے, اب گھبرانے کا وقت آ گیا ہے وزیر اعظم صاحب. ہمارا عمران سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمارا اس شخص سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں کہ تو نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے, دھاندلی زدہ حکومت ہو, حکومت میں آ کے قائد عوام کا 1973 کے آئین کو ختم کرنے کے سازشیں کر رہے ہو, صدر زرداری کا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے سازشیں کر رہے ہو, سارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے اس جمہوریت کے لیے ہمارا جیالو سے لے کے ہمارا قائدین تک نے شہادت قبول کیا ہے. ہم اس ایک شخص کے لیے, اس ایک عمران کے لیے ہمارا جمہوریت پہ ڈاکہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں, نہ ہی ہمارا جمہوریت پر یہ داغ برداشت کر سکتے ہیں کہ اب تک یہ کٹ پتلی اس کرسی پر بیٹھا ہے. اس شخص نے, ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, اس شخص نے پاکستان کا عوام کا معاشی قتل کیا. ہم کہتے رہے کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے, یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل عوام دشمن ڈیل ہے, یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل غریب دشمن ڈیل ہے, یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ملک دشمن ڈیل ہے. تو نے ہمارا بات نہیں مانا اور آپ نے بوجھ عام آدمی پہ رکھ لیا. آپ کا کس قسم کا معاشی پالیسی ہے کہ مزدوروں کے لیے مہنگائی ہے, کسانوں کو اپنا فصل کی قیمت نہ ملے, نوجوانوں کو روزگار نہ ملے, مگر آپ نے اگر ریلیف پہنچانا ہے تو آپ امیروں کو ریلیف پہنچاتے ہو. آپ اس ملک کی عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں, ارب پتی بینکرز کے لیے اربوں روپیہ کا ایمنسٹی سکیم کا بندوبست کر سکتے ہو. اب
صرف اس ملک کے چھوٹے تاجروں کے لیے نہیں، سفید پوش طبقہ کے لیے نہیں، مگر ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے، کنسٹرکشن سیکٹر کے ارب پتیوں کے لیے اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم کا بندوبست کر سکتے ہو۔ اس ملک کے عورتوں کے لیے نہیں، اس ملک کے اقلیتوں کے لیے نہیں، مگر آپ ایمنسٹی اسکیمز اور اربوں روپے کا ریلیف اس ملک کے امیروں کے لیے بندوبست کر سکتے ہو۔ اس کا معاشی پالیسی یہ ہے کہ عام آدمی کو تکلیف پہنچانا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی لڑائی نہیں، مگر ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور آپ آج چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، مگر اس شخص نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس شخص نے پاکستان کو پوری دنیا میں نقصان پہنچایا ہے۔ اس شخص نے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کھڑا کر دیا ہے۔ اس شخص نے ہر وہ منصوبہ جو عوام کی معاشی ترقی کے لیے تھا، جو بیرون ملک دوسرے ممالک کے ساتھ طے ہوا تھا، ہر ایک ایسے منصوبہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک ہے، صدر زرداری کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور اس شخص نے اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ صدر زرداری کا دیا ہوا ایران پاکستان گیس پائپ لائن اس ملک کو سستا گیس فراہم کر سکتا تھا، اس کو آپ نے سیبوٹاج کیا ہے۔ صدر زرداری نے یورپین یونین کے ساتھ جی ایس پی سٹیٹس کا بندوبست کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کو کاروباری طبقہ کے ایکسپورٹس کو یورپ میں اسپیشل سٹیٹس ملتا ہے، آپ کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، آپ کو زیادہ انسینٹیو ملتا ہے، اس کو بھی آپ نقصان میں پہنچا رہے ہو۔ قائد عوام نے اس پارٹی کو بنیاد رکھا تو کشمیر کوز کے لیے رکھا، کشمیر کوز پہ اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور تو وزیر اعظم، اس ملک کا پہلا وزیر اعظم تھے جو ایک ایسا قومی ایشو، کشمیر جیسے قومی ایشو پہ نیشنل کنسنسس بنانے پہ ناکام رہا۔ تو نے کوشش بھی نہیں کی، تو نے کشمیر کوز کو تاریخی دھچکا پہنچا دیا ہے۔ آپ کا حکومت ہمیشہ کے لیے اسی کام کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ جماعت وہ ہمیشہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کو سنبھالتا ہے، معاشی پالیسی کو سنبھالتا ہے، سیاسی پالیسی کو سنبھالتا ہے۔ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا عام شہری کو نشانہ بناتے ہیں، ہمارے بچے کو، ہمارے عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو خود معافی مانگنا چاہیے، اس قوم سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور تو نے پارلیمان سے پوچھا بغیر، قوم سے بتایا بغیر، رات کے اندھیروں میں دہشت گردوں سے ڈیل کرنے شروع کر دیا۔ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے سامنے جھک دیا۔ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ پورا قوم ایک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیج پہ آ چکے ہیں۔
گیا ہے عدم اعتماد کا۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب نوجوانوں کا وقت ہے، مستقبل آپ کا ہے، اور اب اس ملک کا ضرورت ہے کہ نوجوان اس ملک کا سیاست چلائے۔ اس ملک کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو سیاسی موقع دے تاکہ ہم مل کے اس ملک کی مستقبل کا تحفظ کر سکے۔ وقت آ گیا ہے نوجوان قیادت کا اور کٹ پتلی کو گھر بھیجنے کا۔ میں ان سارے قوتوں کو، ان سارے طاقتوں کو، ان سارے اتحادیوں کو، عمران کے سارے سہولت کاروں کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ اس کٹ پتلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ سیاسی قوتیں اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمیں سیاست کرنے دو۔ اگر کوئی ایک آدمی غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے اس کٹ پتلی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سلیکٹڈ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قوم ان کو معاف نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام ان کو معاف نہیں کریں گے، اور جہاں وہ عمران سے حساب لیں گے وہاں یہ ان سے بھی حساب لیں گے۔ یہ عدم اعتماد آپ کا آخری باری ہے، آخری چانس ہے کہ قوم کو دکھائے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو، اس کٹ پتلی سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو۔ ہم قائد عوام کا جمہوری پاکستان بنانے نکلے ہیں۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم اس ملک کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا چاہتے ہیں، ان کو جمہوری حق دلوانا چاہتے ہیں، حق مالکیت ہم ان کو دلوانا چاہتے ہیں، سارے صوبوں کو اپنے وسائل کا مالک بنانا چاہ رہے ہیں، ہر شہری کو اپنا حق روزگار دلوانا چاہ رہے ہیں، حق برابری پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج عورتوں کا عالمی دن تھا، اور ہمارا حق برابری کا جو نعرہ ہے، جو مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک پاکستان سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کو برابری کا سلوک کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی صوبہ سے تعلق رکھے، کوئی بھی زبان بولے، اگر آپ اس قوم کے شہری ہو، آپ کے لیے ایک قانون ہے، آپ کے لیے ایک آئین ہے، اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ ان سارے کے سارے حق چھیننے کے لیے ہمارا سب سے پہلے قدم صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے۔ آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے تاریخ رقم کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اس سفر کو یاد رکھیں گے، ہم ہمیشہ اس سفر کو یاد رکھیں گے۔ جب ہم گھر، اپنے خاندان سب کو چھوڑ کے 10 دن کا مارچ پہ نکلے، جیالوں کا لشکر نکلے، اور قوم کا قسمت آپ نے بدل دیا ہے، قوم کا سیاست آپ نے بدل دیا ہے، قوم کو جمہوریت کی امید آپ نظر آ رہی ہے، جمہوریت کا کرن نظر آ رہی ہے۔ آپ کا کوششوں سے، آپ کا دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ
نے ثابت کر دیا ان سارے قوتوں جنہوں نے سازش کر کے ہمارا قائد عوام ہم سے چھینا، وہ سارے قوتوں جو سازش کر کے ہم سے شہید بی بی ہم سے چھینا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کر کے وہ جیالوں کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا قیادت کو شہید کر کے وہ عوام کا آواز دبائیں گے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ بھٹو کے جیالے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہر صوبہ میں زندہ ہے۔ یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے اور انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان کی عوام کی ہوگی، شکست اس کٹ پتلی سلیکٹڈ کی ہوگی۔ نعرے بھٹو